وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد میں اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سارا سال محافل ہوتی رہتی ہیں، ہمیں بھی موقع ملتا رہتا ہے، مساجد میں بھی، مساجد کے باہر بھی، مدارس میں بھی، لیکن جو مسجد کا تقدس اور محفل کا تقدس میں نے حضرت کے ہاں دیکھا، میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ محافل میلاد کو، محافل نعت کو جو کچھ بنا دیا گیا ہے، یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ انتہائی زیادہ پچھلے سال بھی حاضری ہوئی، اس سال بھی حاضری ہو رہی ہے، انتہائی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور حضرت کے قدم چومنے کو دل چاہتا ہے کہ مسجد میں یہ ماحول، مسجد کا یہ تقدس، یہ اس طریقے سے سب کے سروں پہ ٹوپیاں، امامیں، مصطفیٰ کا نام، پھر جس بچے نے قرآن پڑھا، اللہ جل مجد و کریم اس بچے کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ دل کرتا تھا یہ بچہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا
جب یہ قرآن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوگا تو کیا ماحول ہوتا ہوگا؟ پھر جو دو نعتیں ہوئیں، یہ بھی جس طریقے سے نعتیں پڑھی گئیں، جس محبت اور ذوق میں بچوں نے، آج کل تو یہ ایک مطلب کہ ایک فیشن بن گیا نعت پڑھنا، اور نعت سننے والے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مسجدوں کے محافل کے باہر نکلتے ہیں تو عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ابھی مسجد میں ناچ رہے تھے، ابھی نعرے مار رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی سینے سے عشق مصطفیٰ میں دل باہر نکل آئے گا۔ یہ وہی بچے ہیں جو ابھی یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کا طریقہ دیکھیں، ان نعت خانوں کا، ان سننے سنانے والوں کا۔ بلکہ آج کل تو یہ ایک فیشن بن گیا، جب دوست سے ملتا ہے، اس سے ملیے، یہ بڑا عشق رسول ہے، ایسے سمجھتے ہیں یہ کوئی بازار میں چیز بکتی تھی، عشق رسول اس نے خرید کے جیب میں رکھ لی ہے۔ عشق رسول اتنا سستا سودا نہیں ہے، یہ میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ عاشق کی ایک ایک ادا سے مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ تو بار دیگر میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ دوبارہ ایسی محافل ہماری مسجد میں قائم ہونے لگے، ہماری مساجد کا تقدس لوٹ آئے، ہماری جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف ہے، قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوگا۔ یہ بڑی انتہائی زیادہ خوشی ہوئی۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں، یہ مصطفیٰ کے صدقے رب کریم نے مجھے اوپر بٹھا دیا، ممبروں پہ بٹھا دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ میلاد منائیں۔ میرے جیسا آدمی جس کو مصطفیٰ نے ممبر پہ بٹھا دیا۔ آپ جانتے ہیں صدا سے جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس دنیا میں انسانوں کے دو گروہ رہے ہیں، مال و دولت کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، عہدوں کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے۔ آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، کچھ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، کچھ نرے جاہل ہوتے ہیں، کچھ بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں، کچھ ہم جیسے بڑے ہی بدصورت ہوتے ہیں۔ یہ سارے گروہ جتنے بھی ہیں، خاص کر میں اپنی بات کروں گا، ہم ان لوگوں میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک دور تھا لوگ بکتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جیسا آپ قربانی کا بکرا خرید کے لاتے ہیں، آپ گائے اور بیل خرید کے لاتے ہیں، آپ چاہیں تو چارہ ڈالیں، چاہیں تو نہ ڈالیں، چاہیں تو باندھ کے رکھیں، چاہیں تو کھول کے رکھیں، چاہے تو ذبح کر دیں، چاہے تو آگے بیچ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ نے خریدا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ بے عین ہی بلکہ اس سے بھی بدتر اس انسانوں کا کام حیثیت تھی، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے، میرے جیسے لوگ کیا ہوتے؟ یہ بکے بکائے ہوتے، ہم لوگوں کے غلام ہوتے، ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ مصطفیٰ آئے، انہوں نے بکتے بکاتوں کو، انہوں نے اس دنیا کے مقہور اور ذلیل ترین لوگوں کو، لوگ کہتے تھے بلال تو ہمارے ساتھ طواف نہیں کر سکتا، بلال جب ہم حجر اسود چومیں تو حجر اسود نہیں چوم سکتا، بلال جب ہم ہاتھ لگائیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو غلام ہے، تجھ سے بو آتی ہے، تو اس وقت خانے کعبے کا طواف کرے گا جب ہم نہیں ہوں گے، تو اس وقت چومے گا جب ہم نہیں ہوں گے۔
مصطفیٰ کریم تشریف لائے، کہا بلال لوگ تجھے طواف نہیں کرنے دیتے تھے، لوگ تجھے حجر اسود نہیں چومنے دیتے تھے، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون محبوب ہے اور کیا دینے کے لیے آیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں میں نے مومنوں تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا۔ ارے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، اس کا کرم ہے، اس نے مجھے دینا ہے، اس نے رزق بھی دینا ہے، اس نے مجھے عزت بھی دینی ہے، اس نے مجھے مال بھی دیا ہے، اس نے مجھے خاندان بھی دیا ہے، اس نے مجھے علم بھی دیا ہے، وہ میں اسی کا بندہ ہوں۔ اس میں حق جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں احسان جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا دوسروں کو نبی نہیں دیے؟ کیا موسیٰ کلیم نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ روح اللہ نہیں تھے؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے؟ کیا وہ رب کے نبی نہیں تھے؟ کیا وہ رسول نہیں تھے؟ فرمایا تو نہیں بھیجے ہیں نا، تو نہیں دیے ہیں نا۔ پھر کبھی یہ بھی غور و فکر کیا کرو، ایک ایک گھر میں نبی، ایک ایک نبی، دو دو نبی، تین کے نبی، چار چار نبی، حضرت ابراہیم بھی اسی گھر میں نبی، حضرت اسحاق بھی اسی گھر میں نبی، حضرت اسماعیل بھی اسی گھر میں نبی، حضرت یعقوب بھی اسی گھر میں نبی، حضرت موسیٰ بھی اسی گھر میں نبی، حضرت ہارون بھی اسی گھر میں نبی، حضرت شعیب حضرت موسیٰ کے سسر وہ بھی اسی گھر کے نبی۔ یار ایک ایک گھر میں نبی، ایک ایک دور میں نبی، ایک ایک قبیلے میں نبی، ایک ایک شہر میں بستی میں نبی۔ لوگ شہید کرتے ہیں رب اور بھیجتا ہے، وہ شہید کرتے ہیں رب اور بھیجتا ہے۔ جب میرے محبوب آئے تو کبھی غور کیا کہ کتنی صدیاں گزر گئی؟ یہ تو ایک شہید ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے، ایک ایک گھر میں نبی آتے ہیں، اب صدیاں گزر رہی ہے کوئی نبی نہیں آ رہا۔ کیا مخلوق بدل گئی تھی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کوہنا باشد، کیا رب بدل گیا تھا؟ نہیں، رب بھی وہی ہے، وہی ہے، وہی رہے گا، وہ مخلوق بھی وہی ہے، اسی کی مخلوق ہے۔ پہلے اگر گمراہی سے بچانا تھا تو ان کو بھی بچانا تھا۔ کہا جب چیز مفت ملتی ہے نا، بنا مانگے ملتی ہے نا، بنا پیشانی رگڑے ملتی ہے نا، تو لوگ عزت نہیں کرتے۔ اب لوگوں کی پیشانیاں گھسیں گی، اب لوگوں کی آنکھیں رو رو کے اندھی ہوگی، اب لوگوں کی زبانیں مانگ مانگ کے گنگ ہو جائیں گی، تب میرا محبوب آئے گا، لوگوں کو پتہ چلے کہ آنے والا عام نہیں ہے، یہ رب کا محبوب ہے۔ اتنی صدیاں گزار دی، ارے تو رب ہے نا، بھیجنا سب کو، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ جیسے آج ہمیں مل گیا نا، مفت میں دین مل گیا، ہم پیدا ہوئے، ایک مؤذن آیا، اس نے کان میں اذان کہہ کے ہمیں بشارت دے دی، آنے والے تجھے مبارک ہو، تو محمد عربی کا غلام بن کے آ گیا۔ پوچھئے نا ان سے جن پہ احسان ہوئے ہیں، ان کے کو کہے نا کہ یار ذکر رسول ہی کرنا ہے تو ذرا آہستہ ہی کر لیا کرو۔ لوگ کہتے تھے بلال تیری ہڈیاں ہیں یا لوہے کے سریے ہیں، وہ تیرا جسم ہے یا پتھر ہے؟ ہم مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، تو احمد و احمد کے سوا تیری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ بلال کیا ہے؟ تو لوگ مومن کہتے، صحابہ کہتے بلال چل یار یہ نہیں ہم کہتے کہ تو رب کا نام نہ لے، لیکن ذرا آہستہ لے لیا کر، جب یہ تجھے مارتے ہیں ہمیں جو ہے ہم لرز جاتے ہیں، ذرا آہستہ رب کا نام لے لیا کر۔ تو حضرت بلال کہتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے نام کے علاوہ بھی کوئی ایسا نام ہے جس سے یہ کافر زیادہ جلتے ہیں، میں وہ نام لیا کروں۔ آج لوگ کہتے ہو صلاۃ و سلام ہی پڑھنی ہے نا، آہستہ پڑھ لو، اور نعت ہی پڑھنی ہے نا، آہستہ پڑھ لو، انسانیت کا خیال رکھو، لوگ سو رہے ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ارے تم جلوس نکال رہے ہو، تم نے بازار بند کر دیے، تم نے انسانیت کو تکلیف دی ہے۔ ارے تمہیں آج انسانیت کی فکر پڑی، تمہیں اس وقت پتہ نہیں تھا جب لوگوں کو کوڑے لگتے تھے۔ کس کس کا ذکر کروں کہ کیا کیا ہوتا تھا؟ آپ نے حضرت ذنیرہ کا نام سنا ہوگا، اللہ اکبر، یہ ایک غریب سی لونڈی تھی، ابو جہل کی لونڈی تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگ آج کہتے ہیں نا ملازم میرا ہو، فیکٹری میری میں کام کرے، تنخواہ میری کھائے، اور میلاد کے جلسوں میں جائے، میلاد کے محفل میں جائے، مجھے پوچھے بغیر جائے، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے بھی کہا لونڈی میری ہو، کھائے میرا،
پیے میرا اور نام مصطفیٰ کا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوڑا پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، مار مار کے جب تھک جاتا تو بیٹھتا تو کہتا زنیرا یہ نہ سمجھا مجھے ترس آ گیا، میں تھک گیا ہوں، میں ذرا پانی پی لوں، میں ذرا سانس لے لوں، میں پھر مارتا ہوں۔ پھر اٹھ کے مارتے 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 جب بیٹھتا تو کہتا زنیرا بے ہوش ہو جاتی ہیں آپ، پانی چھڑکتا، پھر ہوش آتا، پھر پوچھتا زنیرا اب بھی محمد کا نام لے گی؟ مفت میں مل گیا ہمیں دین، اب بھی محمد کا نام لے گی؟ تو کہتی ہے ابو جہل سن، رب نے ایک جان دی ہے، تو ایک جان لے لے، کبھی رب مجھے 100 جانیں دے، میں رب کی دی ہوئی 100 جانیں ایک کر کے دے دوں گی، میں محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک دن باہر نکلا، ابھی عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا عمر میں تو یار مار مار کے تھک گیا، یہ میری بات نہیں مانتی، تیرے بازوؤں میں طاقت بڑی ہے، تو کوڑا پکڑ، تو اس کی زبان سے یہ نام تو چھڑاؤ، میرے گھر میں نبی کا نام، میرے گھر میں نبی کی نعت، ارے میرے گھر میں اللہ کا نام، میرے گھر میں اللہ کی تعریف۔ حضرت فاروق اعظم نے کوڑا پکڑا، مارنا شروع کیا، ماتھا پھٹ گیا، سیدنا زنیرہ کو غش آ گیا، پانی چھڑکا، ہوش آئی تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا زنیرہ اب بھی محمد کا نام لے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کئی دنوں سے ابو جہل کو سمجھا رہی ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، عمر شاید تیری سمجھ میں آ جائے، یہ رب نے جان دی ہے، یہ تو لے سکتے ہو، لیکن جب تک زبان چل رہی ہے محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتے۔ غصہ آیا کہ یہ مانتی نہیں، یہاں کوڑا ڈالا، کوڑا ڈال کے بل دیے تو دونوں آنکھیں حضرت زنیرہ کی باہر نکال آئیں۔ کہا زنیرہ میرے لات و حبل نے تیری آنکھیں نکال دی، بلا محمد کے رب کو تیری آنکھیں تجھے واپس کرے۔ حضرت زنیرہ نے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ جان بھی جائے تو سستا سودا سستا ہے، پر آج تیرے نبی کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بلا اپنے محمد کے رب کو تجھے آنکھیں دے، باری تعالیٰ وہ لات و حبل، یہ کہتا ہے لات و حبل نے آنکھیں نکالی ہیں، اپنے تیرے محبوب کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا۔ آنکھیں تو کیا جان بھی چلی جاتی تو مسئلہ تو نہیں تھا، پر آج اس نے کہہ دیا بلا محمد کے رب کو، کہتے ہیں آج ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، آنکھیں دوبارہ پھر صحیح ہو چکی۔ بات سرے راہ ایک دن مل گئے، فاروق اعظم جب مسلمان ہو گیا نا، حضرت زنیرہ کو سرے راہ مل گئے، آپ نے روک لیا، عمر کبھی تو کوڑے پکڑ کے مجھے مارا کرتا تھا، کبھی تو میری زبان سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہٹانا چاہتا تھا، آج تجھے کیا ہوا؟ آج تمہیں بھی مکی کی گلیوں میں اسی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ عمر فاروق نے کہا زنیرہ اس وقت تک دیکھا نہیں تھا، اب دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے۔ میں کہتا ہوں ان سے پوچھو کہ محبوب نے رب نے کیوں احسان جتایا، ان سے پوچھو کہ نبی کا کیوں نام گلیوں بازاروں میں لینا چاہیے۔ میں سنیوں سے کہتا ہوں، یہ کئی ابھی میں نے پڑھی نا خطبے میں تلاوت کی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تو حالانکہ یہ تو طلباء ہیں، آپ تو ابھی یہاں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یار یہ رب کا حکم ہے، میں کہوں صلاۃ والسلام پڑھو گے تو تب پڑھو گے، میرا حکم اوپر ہے یا اللہ کا حکم اوپر ہے؟ ہاں مولوی کو کہنا پڑتا ہے، سنیوں کو کہنا پڑتا ہے کہ درود و سلام پڑھو، ایسا نہیں یار ہونا چاہیے۔ جب درود و سلام کا حکم ہو تو ایسا پڑھا کریں کہ دنیا کو بھی پتا چلے، فرشتوں کو بھی پتا چلے کہ یہ محبوب کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ بازاروں میں ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کسی میدان میں ہو، جب بھی محبوب کا نام سنو آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، دنیا کو پتا چلے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب کہیں گے تو پڑھیں گے، یہ نہیں کہ دعا مانگیں گے تو پڑھیں گے، یہ نہیں کہ جلسہ ہوگا تو بعد میں صلاۃ و سلام پڑھیں گے، جمعہ ہوگا تو صلاۃ و سلام پڑھیں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تو تحیات میں سلام علیکہ ایھا النبی پڑھیں گے۔ محبوب نے کہا لا تجعلونی کقد الراکب، لوگو مجھے سوار کا پیالہ اور گلاس نہ بنا لینا کہ جب اس کو ضرورت ہو تب وہ۔ آپ بھی سفر کرتے ہیں، پہلے بھی لوگ سفر کرتے تھے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ
گھوڑوں کا اونٹوں کا سفر ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا مسافر، ساتھ ایک لکڑی کا پیالہ بھی رکھتا تھا۔ پیالہ کب یاد آتا تھا؟ آج بھی جب آپ باہر نکلتے ہیں لمبے سفر پہ تو پانی کی بوتل ساتھ رکھتے ہیں، لیکن کب یاد آتی ہے؟ جب پیاس لگتی ہے۔ فرمایا مجھے پانی کا پیالہ نہ بنانا کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو درود پڑھو، ایسا نہ کرنا کہ ابھی دعا مانگنی ہے تو نبی کا نام لوں گا، ابھی جمعہ پڑھیں گے تو نبی کا نام لوں گا، ابھی اتحیات پڑھوں گا تو درود و سلام پڑھوں گا۔ مجھے ایسا نہ بنا لینا، مجھے ہر عبادت ہر دعا کے شروع میں بھی یاد رکھو، درمیان میں بھی یاد رکھو، آخر میں بھی یاد رکھو۔ درود و سلام جو ہے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیجئے۔ بلکہ آج کی محفل میں ایک میں کہتا ہوں، بلکہ اکثر دوستوں کہتا ہوں، یا جتنی محفلیں ہم کرتے ہیں، جتنی محفلیں سنی کرتے ہیں، کسی مسلک میں نہیں ہے، ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم ایک محفل سے ایک سنت لیتے جائیں، ایک محفل سے ایک سنت اپناتے جائیں، سال کے بعد دیکھنا ہمارا معاشرہ کیا بن جاتا ہے۔ ہم ایسے آتے ہیں اور ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب نے تقریر بہت اچھی کی، آج جناب نعت بہت اچھی پڑھی ہوئی ہے، تو کیا لے کے آیا ہے؟ اس اچھی تقریر سے، اچھی نعت سے، قرآن کی اچھی قرأت سے تو کیا لے کے آیا؟ جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے؟ ارے تم محبوب کی بارگاہ میں آتے ہو، محبوب کی میلاد منانے آتے ہو، محبوب کی معراج منانے آتے ہو، محبوب کی نعت پڑھنے آتے ہو، واپس جاؤ تو پتہ تو چلے نا کہ یہ آدمی بادشاہ کے گھر سے آیا ہے، کچھ انعام لے کے آیا ہوگا، دنیا کو پتہ چلے یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے، کچھ لے کے آیا ہے۔ آج ایک سنت تو لیتے جاؤ نا کہ جب بھی سونے لگو تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کے سو، وضو کر کے سو۔ دل کرتا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا دیدار کریں؟ دل کرتا ہے نا؟ اس کے لیے علماء نے یہ دو چیزیں تو ضروری لکھی۔ ایک تو عادت بنا لو کہ وضو کے بغیر رات کو سونا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے وضو کر کے سونا ہے، اور پھر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کے سونا ہے۔ تم ان کو یاد کر کے سو، وہ تمہاری نیندوں میں بھی یاد آئیں گے۔ پھر درود و سلام پڑھیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر مصطفیٰ نہ آتے تو بتائیے یہ دو گروہ، امیر گروہ تو امیر ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ویسے بھی شرم کرتے ہیں کہ میں جھنڈا پکڑوں، میں نبی کا نعرہ ماروں، میں گلیوں میں چلوں، میں تو جہاں میرے ملازم چلو، ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب میرے ملازم آ جائیں گے، میری فیکٹری کے ملازم بھی آ جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، نعرے بھی ماریں گے، لیکن اب میں جھنڈا پکڑ کے باہر نکلوں، شرم آتی ہے۔ میں کروڑ پتی ہوں، میں ارب پتی ہوں، میں تو نہیں کروں گا، لیکن چلیں میں جلوس والوں کو کچھ پیسے بھی دے دوں گا۔ ارے تو اتنا بڑا ہو گیا، میں تیری تو بات ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ یار ہم میں سے جو چھوٹے لوگ ہیں، آپ سوچئے اگر مصطفیٰ نہ آتے تو آج یہ رونقیں لگی ہوتی، آج یہ قرآن کریم ہماری زبانوں پہ ہوتا۔ ارے جنہوں نے نہیں مانا وہ آج بھی قرآن کی بجائے گانے ہی بول رہے ہیں، وہ آج بھی گالی گلوچ ہی نکال رہے ہیں۔ ارے جنہوں نے مانا ہے یہ نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے سے ہی مل رہی ہیں۔ یہ جو کچھ مل رہا ہے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ وسیلہ مانتے ہیں، نہ میلاد مانتے ہیں، نہ معراج مانتے ہیں، نہ ان کی دعا میں نام ہمیں کیوں دیتا ہے؟ ارے جیسے لوگ رب کے سامنے رب کی مخالفت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں، کیا رب ان کو رزق دینا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، وہ رازق ہے، وہ دے گا۔ یہ قاسم ہے، تو مانے نہ مانے محبوب کریم دیتے جائیں گے۔ یہ تو اتنا بڑا حوصلہ کس نے دیا؟ علم نشرح لک صدرک، محبوب میں نے تیرا سینہ پہاڑوں سے زیادہ کشادہ نہیں کر دیا کیا؟ ویسے یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ تھا، یعنی آپ کا جو سینہ تھا بہت زیادہ کشادہ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا تو کیا فرمایا؟ لوگ پتھر ماریں گے تو دعائیں دیتا جائے، حتیٰ کہ
رب کریم کو غصہ آ گیا، جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جا جا کے میرے محبوب کو کہو ھذا ملک الجبال، یا رسول اللہ یہ ہے فرشتہ پہاڑوں کا، اگر حکم دے تو طائف کے پتھر پہاڑوں کو حکم دوں ان کو پیس کے رکھ دے، اگر تو حکم دے تو طائف کی وادی کو اٹھاؤں آسمانوں کے قریب کر کے اس کو میں نیچے گرا دوں۔ وہ پتھر مارے انہوں نے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، کپڑے پھٹ گئے، اتنا لہو بہا کہ نالین پاک کے ساتھ نالین پاک جڑ گئی زخموں کے ساتھ، جب نالین پاک اتاری گئی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا عائشہ تیری امت نے جتنا طائف کے میدان میں مجھے تنگ کیا اتنا کسی نبی کو تنگ نہیں کیا گیا۔ یار یہاں تو ایک گالی نکال کے جائے نا تو ہم 10 سال تک بھولتے نہیں ہیں، میلاد منانے والے سگے بھائیوں سے نہیں بولتے 10 سال تک، سگی بہنوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور یہاں محبوب آئے اور ان لوگوں نے پتھروں کی حد کر دی، رب نے فرشتے کو بھیج دیا، فرمایا محبوب ابھی حکم کر میں ابھی ان کو تباہ کر دوں، ابھی برباد کر دوں۔ پھر ہاتھ اٹھایا تو عرض کی باری تعالیٰ یہ مجھے پہچان نہیں سکے، ان کو ہدایت دے دے۔ فرشتے کو کہا میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ میلاد والوں یہ سنتیں کب ہمارے گھروں میں داخل ہوگی؟ کب یہ ہم صرف کیا بیان ہی کرتے ہیں کہ دشمنوں کے پاؤں میں چادریں بچھاتے تھے، یہ صرف نعتوں میں شعروں کی حد تک رہ گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ہماری عوام سمجھ جائے نا میلاد کیا ہے تو کوئی ایسے جیسے آج ان کو آگ لگی ہوتی ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے بھی جو کچھ کیا ہے نا ہم نے بھی میلاد کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ 20 سال ہم میلاد مناتے ہو گئے، اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو لے رہا ہے، سود کھاتا ہے تو کھا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو بول رہا ہے، سمجھ نہیں آتی مجھے۔ تم گندے پیالے میں 4 روپے کا 10 روپے کا دودھ نہیں ڈالتے کہ 10 روپے کا دودھ ضائع ہو جائے گا، پہلے پیالے کو دھو لوں، اس کو صاف کر لوں، ورنہ گندے پیالے میں دودھ ڈالوں گا تو خراب ہو جائے گا۔ ارے تو کیسے اس زبان پہ گالی لاتا ہے، جھوٹ لاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گانا بولتا ہے جس سے تو نے محمد بولا تھا۔ یہ کیا تھا کہ یاسر و سمیہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں میاں بیوی کو غریب تھے، بکتے بکاتے تھے، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، بھئی میرے خریدے ہیں میں جو چاہوں کروں۔ جب باندھ دیا گیا نا یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ دوسرا دوسرے اونٹوں کے ساتھ، تو ابو جہل نے پوچھا اب بھی بتاؤ اب بھی اللہ اور اس کے حبیب کا نام لو گے؟ پورا مکہ اکٹھا ہو گیا، تماشے دیکھتے تھے جیسے آج کل تماشے دیکھتے ہیں نا، تماشے لوگ دیکھتے تھے۔ آج امیہ بن خلف کے دربار میں جائیں گے، دیکھتے ہیں وہاں بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج زنیرہ کے ساتھ دیکھنا ہے تو ابو جہل کے پاس جائیں گے، لوگ تماشے دیکھتے تھے۔ آج پورے میں مکے کو اکٹھا کر کے دونوں میاں بیوی کے ہاتھ مخالف سمت میں باندھ دیے گئے، نیزہ پکڑا ظالم ابو جہل نے اور حضرت سیدہ سمیہ کی شرمگاہ میں مارا اور اونٹ مخالف سمت میں چلا دیے، ایک ٹانگ اس طرف ایک ٹانگ اس درمیان سے چر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا تھا؟ ارے یہاں تھوڑی سی مصیبت پہنچے تو رب کے سامنے ہماری شکایت کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یا اللہ تجھے میرا ہی گھر نظر آیا تھا، تو نے میرے اوپر یہ کر دیا، میرا بچہ لے لیا، مجھے بیماری دے دی۔ آپ کسی کو ذرا چھیڑ کے دیکھیں وہ پورا پلندہ کھول دے گا، یہ مصیبت آ گئی، یہ بیماری آ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی رب کی شکایتیں۔ اور جب نعمت کرتا ہے اس وقت تو نہیں کہتا یا اللہ تجھے میرا ہی گھر نعمت کے لیے نظر آیا تھا، میرے بھائی بھی تو ہیں، میری بہنیں بھی تو ہیں، میرے دوست بھی تو ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں اور مجھے تو نے اتنا دے دیا، کبھی یہ تو نہیں ہوا۔ یہاں تو ہم یعنی اچھا کاروبار مل جائے، اچھا پارٹنر مل جائے تو مصطفیٰ کو بھول جاتے ہیں، اچھا رشتہ مل جائے، گرین کارڈ امریکہ کا مل جائے تو ہم دین چھوڑنے کے لیے کتنے، ہم تو ایسی جگہ بیٹھے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جتنے لوگ کتنے آپ میں سے بھی ہوں گے، بچے امریکہ پڑھنے چلے جائیں، کینیڈا پڑھنے چلے جائیں، ان کا مستقبل بن جائے، کتنے نوجوان ہیں جو وہاں جا کے عیسائی ہو رہے ہیں۔ یہ برطانیہ کا وزیر اعظم کون ہے؟ اس کا دادا مسلمان تھا، وہ ترکی سے نکلا تھا بچوں کے مستقبل کے لیے، ترکی سے جرمنی چلا گیا، وہاں جا کے دوسری شادی کی
خود کدھر چلا گیا؟ اس کی پرورش اس کی نانی نے کی، وہ حسین تھی، مستقبل تو بن گیا، گریٹ بریٹانیہ کا وزیر اعظم بن گیا، لیکن شفاعت رسول کدھر چلی گئی؟ قیامت کے روز یہ اپنے دادے کے گلے میں پٹکا ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ یار یہاں صرف ویزا مل جائے تو مذہب بدل جاتے ہیں، اور وہاں ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اور جب تک آخری ان کی سانس آ رہی ہے وہ مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک دین کا، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک اس میں یہ صفتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ایک تو یہ کہ دین میں آ کے دین سے پلٹنا یوں سمجھے جیسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ اور فرمایا وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے، نہیں پسند کرے گا تو دین کا ذائقہ نہیں چکھے گا۔ یا رسول اللہ اور فرمایا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک مجھ سے پیار نہیں کرے گا دین کا، ایمان کا ذائقہ نہیں چکھے گا۔ یہ ذائقہ ہے نا، اچھے ہوٹل میں کھانا کھا لینا تو کئی دن ذکر کرتے ہیں یار کیا کھانا تھا، اب میں دوستوں کو بھی لے کے آؤں گا، اب میں بچوں کو بھی لے کے آؤں گا۔ اچھا اچھے کھانے کا ٹیسٹ کئی دن یاد رہتا ہے، اور مصطفیٰ کی نعت کا ابھی گھر جائیں گے ٹی وی لگے گا، ابھی فلم چلے گی، ابھی مووی چلے گی، ابھی گانا چلے گا، ارے اس محبوب کا اتنی دیر تک ذائقہ نہیں رہا، کیسے دین بچے گا؟ ہمارے کتنے دوست ہیں، حضرت صاحب بھی بیٹھے آ کے پوچھتے ہیں وہ جی وہ کہہ رہا ہے نبی کریم کے والدین معاذ اللہ استغفر اللہ مومن نہیں تھے، وہ کہہ رہا ہے میلاد منانی حرام ہے، وہ کہہ رہا ہے نبی کریم کو نور ماننا حرام ہے، نبی کریم کا ذکر کرنا بدعت ہے۔ ارے تو گھنٹہ بار اس کی باتیں سنتا رہا، تجھے پتا تھا یہ تیرے دل میں شکوک ڈالے گا، کیسے سن لیتے ہو یار گستاخ کی بات؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، یمن میں تھے، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، دل کیا چل کے محبوب کی زیارت کریں، پتہ نہیں تھا کہ آقا کا وصال ہو گیا۔ راستے میں اسد انسی نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جو بھی مومن ملتا اس کو پکڑتا، سزائیں دیتا، قتل کرتا، نہیں تو اپنا کلمہ پڑھاتا۔ حضرت ابو مسلم خولانی بھی پکڑے گئے تو کہا تو مانتا ہے یہ ہے ایمان؟ تم گھنٹہ گھنٹہ ان کی باتیں سن کے پھر علماء کو تنگ کرتے ہو، یہ ہے ایمان؟ اس نے کہا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کیا کہا؟ کیا مطلب؟ کہا میں نہیں سنتا، میں بہرا۔ کہا تو مانتا ہے کہ محمد، بولیے صلی اللہ ہو؟ پھر چپ ہیں آپ۔ ارے مصطفیٰ کا نام آئے تو یار گلاب کھل جانے چاہیے۔ کہا تو مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول؟ ہاں ہاں میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ اس نے پھر کہا تو مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیا کہا؟ میں نہیں سنتا۔ پھر اس نے آقا کہا ہاں ہاں میں مانتا ہوں۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سنتا ہے، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو فوراً بولتا ہے، اور جب میں اپنا نام لیتا ہوں تو بولتا نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو سنتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں اللہ کی قسم جب سے محمد کا نام سنا کسی اور کا نہیں سنتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو ابھی سنے گا، تو ابھی سنے گا۔ آگ جلائی، آگ میں پھینکنے لگے۔ کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا مجھے مار نہیں تو آگ میں پھینکوں گا۔ کھینچنے لگے، فرمایا مجھے نہ کھینچو، ارے میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے جس کو اپنا محبوب مانا ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آگ میں چل کے جاتا ہوں۔ آگ میں گئے، اب آگ مصطفیٰ کے غلاموں کو کیا کرے؟
حدیثی میں ادھر لوگوں نے عمار ابن یاسر کو آگ میں پھینکا، ادھر میرے محبوب گلی کی نکت سے بنتے دیکھا عمار ابن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ دور سے لوگوں نے کہا عمار کو آگ میں پھینکا، یہ مسکرا رہا ہے، دیکھا کس طرف دیکھ رہا ہے، دیکھا کہ آگے اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے ہیں، محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی بردم و سلامن علی ابراہیم، آج یوں ہی میرے عمار پہ ٹھنڈی ہو جا جیسے کبھی ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ سیدنا عمار ابن یاسر آگ میں کھڑے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، یہاں تو محبوب سامنے تھے، یہاں تو محبوب سامنے نہیں ہے، وہ آگ میں کھڑے مسکرا رہے۔ لوگوں نے کہا اسود جلدی نکال اس کو ورنہ لوگ تیرا کلمہ پڑھنا چھوڑ جائیں گے، یہ دیکھ کیا ہو رہا ہے، نکالا، کہا جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ چلتے چلتے مدینے آئے، اللہ اکبر، آ کے اپنی سواری کو ایک جگہ باندھا، مسجد کے اندر آئے، وہ ڈھونڈ رہے تھے کسی ستون کے سامنے نماز پڑھے، ادھر سے فاروق اعظم نے دیکھا کوئی نوجوان ہے، عام نہیں ہے، جا کے جہاں انہوں نے نفل کی نیت باندھی نا، فاروق اعظم ساتھ بیٹھ گئے، جب سلام پھیری نا تو کہا نوجوان تو کدھر سے آیا، کون ہے تو؟ کہا میں حضور میں آیا ہوں یمن سے۔ حسن اتفاق کہ اس کے پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ گئی تھی، میں آیا ہوں یمن سے۔ کہا ارے نوجوان وہاں ایک خبر سنی ہے، وہاں کسی نوجوان کو وہ اسود انسی نے آگ میں ڈالا ہے اور آگ اس پہ ٹھنڈی ہو گئی، اس کو جانتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ صوب بن عبداللہ ہے، عبداللہ بن صوب ہے، اس کا نام ان کا صوب تھا، لوگ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں۔ ہاں وہ عبداللہ بن صوب ہے، تو وہ بھی فاروق تھے، مصطفیٰ نے ان کو بھی فاروق فرمایا۔ نظریں گاڑ کے کہنے لگے تجھے تیرے رب کی وہ قسم تو وہ ہی نہیں ہے۔ ان کی نظریں جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں، این ابو بکر، این عثمان، این علی، این فلاں سیدنا فاروق، کدھر ہے ابو بکر، کدھر ہے عثمان، کدھر ہے مولا علی، بلاؤ سب کو بلایا گیا۔ ادھر ابو بکر بیٹھے، ادھر عمر بیٹھے، درمیان میں حضرت ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، فرمایا اب بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا؟ آپ نے روتے ہوئے عرض کی حضور ہونا کیا تھا؟ اس نے مجھے آگ میں ڈالا تھا، میں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو یاد کیا، آگ جلتی ہوئی ٹھنڈی ہو گئی۔ کہا الحمدللہ، فاروق الحمدللہ، ہم نے وہ شخص دیکھ لیا جس کی مثال ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تھی، تو جو مصطفیٰ کی سنتے ہیں وہ کسی اور کی نہیں سنتے، پھر یہ گستاخوں کی گھنٹہ باتیں نہیں سنتے، 3 گھنٹے مووی نہیں دیکھتے، پھر یہ ساری رات جو ہے۔ اور میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یار اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، ہم نے ان کو مصطفیٰ کا بتایا ہی نہیں ہے۔ ان کو مصطفیٰ کا حسن بتایا جاتا نا تو یہ ساری رات گانے بولتے نہ سو جاتے، یہ موویز دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے نہ سو جاتے، یہ درود و سلام پڑھتے سوتے، دعائیں مانگتے سوتے کہ باری تعالیٰ خواب میں کبھی مصطفیٰ کا دیدار۔ یہ بلال نے دیکھا تھا، یہ عمار ابن یاسر نے دیکھا تھا۔ بلال کو جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ بلال مار کے تو تھک جاتے ہیں، تجھے کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ میں یہ کہیں یہ بیان کر رہا تھا، بعد میں ایک آدمی نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ یہ تو بیان کرتے ہیں بلال پہ اتنا ظلم ہوا، فلاں پہ اتنا، کبھی یہ بھی تو بتائیں نا کہ جب اتنے زخم کھا کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے تھے، جب محبوب ان پہ ہاتھ رکھتے تھے تو ان کو کیا ملتا تھا؟ ارے آج ہمیں بھی کوئی اتنا مار لے، ہمیں بھی کوئی اتنے کوڑے مارے اور مارنے کے بعد محبوب کے سامنے کھڑا کر دے، ہم جان دینے کے لیے تیار۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ یہ وہ خوش بخت کوڑے کھا کے بھی محبوب کا دیدار تو کرتے تھے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا، اپنے بھائی کو بھیجا، کہا جا کے دیکھ کون ہے یہ شخص مکے میں جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ بھائی آئے، آ کے دیکھا اور اتنا ظلم و ستم، کہیں بلال کو کوڑے لگ رہے ہیں، کہیں زنیرہ کے آنکھیں نکالی جا رہے ہیں، کہیں یاسر و سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کئی دن رہے، ڈرتے بولے نہیں، کئی دن کے بعد واپس گئے، بھائی نے پوچھا بھائی کیا لے کے آیا، کیا لینے گیا تھا؟ کہا
کہا بھائی خاموش ہو جا، وہاں تو پتھر پانی ہو جاتے ہیں، وہاں تو نام لینے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، وہاں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا ارے بھائی کیا تجھے کس کام کے لیے بھیجا اور کیا کر کے آیا؟ خود آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری بندے بڑے بہادر تھے، لیکن آ کے جب حالت دیکھی نا تو خود بھی ڈر گئے۔ بیٹھے سارا دن بیٹھے رہے، کسی سے پوچھا نہیں۔ حسن اتفاق کہ محبوبی سارا دن حرم میں نہیں آئے۔ دوسرے دن پھر بیٹھے رہے۔ بخاری کی جو روایت اس میں کہ 30 دن بیٹھے رہے اور صرف زمزم شی پیتے رہے، صرف زمزم۔ فرماتے میں یوں ہو گیا جیسے ایک چربی والا دمبا ہوتا ہے، زمزم شی پی کے۔ اور اس میں ہے کہ دوسرے دن بھی بیٹھے رہے، نام نہیں پوچھا۔ تیسرے دن پھر اس نے اتفاق آقا تشریف نہیں لائے۔ تیسرے دن پھر شام پڑ گئی۔ جب شام پڑ گئی لوگ گھروں گھر چلے گئے تو ایک اکیلا مسافر بیٹھا ہے۔ مولا علی آ گئے، کہا شاید مسافر کو منزل نہیں ملی۔ کہا ہاں، کہا ہے تو آداب مہمان نوازی کے خلاف، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ مسافر کی منزل کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے بڑی راز کی بات کہا، نوجوان اگر تو راز رکھے نا تو میں بتاتا ہوں۔ کہا ہاں راز رکھوں گا۔ کیا؟ کہا سنا یہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا۔ مولا ارے اللہ کے بندے 3 دن ہو گیا تجھے بیٹھے ہوئے، تجھے پہلے دن ہی پوچھتا میں تجھے لے جاتا، چل میرے ساتھ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اب حدیث میں ہے کہ آپ نے 2 حدیثیں، دونوں میں مختلف لفظ ہے۔ ایک میں ہے کہ اگر کوئی راستے میں آدمی آئے نا تو میں اپنا جوتا جھاڑنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، اس میں پتھر پڑ گیا، تم نے یہ نہیں ثابت ہونے دینا کہ تو میرے ساتھ ہے، آگے گزر جانا۔ دوسری میں ربا حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے نکل جانا، کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ چلے یہ دار ارقم میں پہنچے، دروازہ کھلا، محبوب کریم کو دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب دیکھا نا کچھ پوچھا نہیں، کیا لے کے آئے، کیا کہتے ہو، کیا تعلیم ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا نا۔ جب چہرہ دیکھا نا پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اب صبح ہوئی تو یا رسول اللہ اجازت دیں نا میں حرم پاک میں جا کے ذرا کلمہ پڑھوں، حرم پاک میں جا کے ذرا نعرہ توحید بلند کروں۔ فرمایا 3 دن ایسے ڈرتا ڈرتا بیٹھا رہا اور آج پہلے دن ہی جا کے تو نعرے مار رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس وقت دیکھا نہیں تھا، جان عزیز تھی، اب دیکھ لیا ایمان عزیز ہو گیا۔ ابو ذر بڑے ظالم لوگ ہیں، تو نے دیکھا نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے بس اجازت دیجئے۔ گئے جا کے کلمہ پڑھا، نعرہ مارا، کہیں سے پتھر، کہیں سے آگ، کہیں سے لاٹھی آئی۔ چند منٹوں میں ابو ذر غفاری کے کپڑے پھٹ گئے، زخم ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کسی نے آواز ماری وہ قتل نہ کر دینا، بنی غفار کا آدمی ہے، ہمارے شام کے راستے بنی غفار کی بستیوں سے گزرتے ہیں، چھوڑ دو۔ جب رات کو آیا نا ہوش آیا تو دیواروں کی ٹیک لگاتے لگاتے دار ارقم میں پہنچے۔ دروازہ کھلا، محبوب نے دیکھا، فرمایا میں نے ابو ذر منع کیا تھا نا، نہ جانا، ابھی حکم بھی نہیں آیا ظاہر ہونے کا، اور دیکھا کیا حال کیا، میں نے منع کیا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو پھر اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا ابو ذر اپنی حالت تو دیکھو۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے ایک بار پھر اجازت دے، میں اسی حالت میں جا کے پھر نعرہ توحید بلند کرنا چاہتا ہوں، میں پھر تکبیر بلند کرنا چاہتا ہوں۔ زخمی حالت میں گئے، پھر جا کے وہاں کافروں کے سامنے نعرہ مارا، پھر مصطفیٰ کا نام لیا، لوگوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ اب زخم پہ زخم لگے تو آپ کو پتہ نا کیا حال ہوتا ہے۔ آج بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے۔ حدیثی میں آیا ایسے گھٹنوں اور کونیوں کے بل چلتے چلتے دار ارقم میں پہنچے۔ دروازہ کھلا، محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ابو ذر میں نے منع کیا تھا نا، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ابھی نہیں نام لینا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو پھر اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا ابو ذر دیکھو تو صحیح۔ کہا یا رسول اللہ لوگ تو پتھر برستے دیکھتے ہیں، آپ تو رب کی رحمتیں برستی بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک بار اجازت تو دے، میں دنیا کو بتاؤں کہ جن کو محبوب ملے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ یا رسول اللہ ایک بار۔ نہیں ابو ذر ابھی اجازت نہیں ہے، تو چند دن یہاں رک، جب تیرے زخم صحیح ہو جائیں تو اپنی بستی میں چلا جا، جب ہمیں حکم ہوگا تبلیغ کا، اللہ کے نام کے ذکر کا، تو پھر ہم تجھے بلائیں گے۔ ارے جنہوں نے دیکھا ہے ان کی جان کوئی لے لے، 1 بار نہیں 1000 بار لے لے تو پھر بھی وہ مصطفیٰ کا نام نہیں چھوڑتے۔ ارے تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے لوگ کہیں یہ بدعت ہے تو بیٹھ جاتا ہے، ارے مصطفیٰ کا نام لینا بدعت ہے تو
تو سنت کیا ہے دنیا میں؟ مصطفیٰ کا چرچا کرنا اگر بدعت ہے تو دنیا میں سنت کیا رہ گئی؟ مصطفیٰ کے نعرے مارنے، پوچھئے نا کبھی صحابہ کے سامنے، عمر فاروق کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا نا تو سر تن سے جدا کر دیتے، ارے میرے محبوب کا نام لینے سے منع کر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں تو سمجھتا مجھ پہ تو کرم ہے، میں غریب آدمی، میں مسکین آدمی، مصطفیٰ نے مجھے ممبروں پہ بٹھا دیا، مصطفیٰ نے مجھے، دیکھو آپ میں کتنے، یہ سب بچے مجھ سے بہتر ہیں، یہ حضرت صاحب کے میں قدم چوموں، میں ان کی تربیت دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، یہ میرے سر کے تاج ہیں لیکن نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کئی امیر لوگ نیچے بیٹھے، مجھے کس نے بٹھایا اوپر ہے؟ یہ مصطفیٰ کے نام نے، میں نے مصطفیٰ کا نام لیا، میں نے اپنے آقا کا نام لیا، اس لیے مصطفیٰ نے مجھے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا۔ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا، ارے تو کون اور تیرا علم کہاں اور تیری حیثیت کیا؟ وہ کون ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ مومنوں میں نے احسان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ پر بھی ہوا ہوگا، پر اس کائنات میں شاید سب سے زیادہ مجھ پہ ہوا۔ مجھے کو کہے مصطفیٰ کی میلاد نہ مناؤ، ارے اس دنیا، اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کو کر دے، مجھے کوئی مصطفیٰ کے نام سے نہیں روک سکتا۔ میں ان لوگوں کا ماننے والا، حضرت حذافہ قرشی فاروق اعظم کے دور میں جنگ کرنے گئے تو گرفتار ہو گئے، سپہ سالار تھے، ساتھ 80 صحابی دوسرے تھے، تابعین صحابہ، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو اس بطریق کو، اس گورنر کو کے سامنے جب پیش کیا گیا نا تو گورنر نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی، تم بغیر تلواروں کے لڑتے ہو، بغیر زرہ کے لڑتے ہو، ہمارے فوجی جو ہیں وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق ہوتے ہیں، تم فتح پا جاتے ہو، لاکھوں ہمارے ہوتے ہیں، تم چند ہوتے ہو، کچھ سمجھ نہیں آتی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جتنی تم زندگی سے پیار کرتے ہو، ہم کئی گنا زیادہ اپنی شہادت سے پیار کرتے ہیں، ہم تو نکلتے شہادت کے لیے۔ کہا پھر ایسا ہے، اپنی بیٹی کی تمہیں رشتہ دیتا ہوں، شادی کرتا ہوں، آدھی حکومت تجھے دیتا ہوں، تو میرے دین میں آ جا، مصطفیٰ کا دین چھوڑ دے۔ پوچھا تیری جائیداد کتنی ہے؟ کہا فلاں ملک سے لے کے فلاں ملک تک میری جائیداد ہے۔ بیٹی کتنی حسین ہے؟ فلاں میری بیٹی ایسی ہے کہ کئی ملک دیکھیں، اپنے دل چیر کے رکھ دیں، میری بیٹی ایسی ہے۔ کہا یہ ساری دنیا کا اگر تو مالک ہوتا نا، تو یہاں سے یہاں تک ہے نا، ساری دنیا کا اگر تو مالک ہوتا اور تیری بیٹی اس کی جتنی سینے سے کئی گنا زیادہ ہوتی، تو میں ساری کی ساری جائیداد اور تیری بیٹی کی عزت اور حسن کو جو ہے ٹھوکر مار کے مصطفیٰ کا دامن پکڑتا۔ کہا اچھا دیکھتے ہیں ابھی۔ ایک صحابی کو بلایا، پھانسی دی، کہا دیکھو یہ حال ہے۔ دوسرے کو بلایا، تیل گرم کیا، جلتے تیل میں پھینک دیا، یہ حال کروں گا دین چھوڑ دے۔ کہا یہ میں پہلے ہی کہتا تھا، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی شہادت اللہ نے قبول کر لی، یہ مجھ سے اچھے تھے۔ کہا چلو بھائی اس کو ایسے قتل نہیں کرنا، اس کی ایک ایک انگلی نکالنی ہے، اس کا ایک ایک جوڑ نکالنا ہے، اس کو ایسے قتل کرنا ہے۔ جب لے کے چلے نا تو کسی نے دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس نے آ کے گورنر کو اب رو رہا ہے۔ کہا میں پہلے ہی کہتا تھا، یہ موت کے سامنے بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، اب موت کو دیکھ کے آنسو نکلے نا، بلاؤ اس کو واپس بلایا گیا۔ دیکھا نا اب آنسو نکلے نا، پہلے ہی میں کہتا تھا مان جا، لیکن تو مانتا نہیں تھا۔ کہا اللہ کی قسم اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان چلی جائے گی، میں تو اس لیے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے ایک ہی جان دی ہے۔ آج جتنے میرے جسم پہ بال ہیں، اگر رب مجھے اتنی جانیں دیتا، میں مصطفیٰ کے صدقے اتنی جانیں قربان کرتا۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میرا ماتھا چوم لے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا یہ ہمیں منع کیا گیا،
کسی کافر کا ماتھا نہیں چومتے۔ کہا دیکھ اتنے یہ آدمی تیرے ساتھ ہیں، تو سب کی موت کا ذمہ دار بنے گا۔ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر تو میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے تو میں تیرا ماتھا چومتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چھوڑتا ہوں۔ ماتھا چوما، 80 صحابہ جو تھے ساتھ مجاہد، ان کو رہائی ملی، آپ کو رہائی ملی۔ جب مدینہ پہنچے نا تو رو رہے تھے زاروکتا۔ فاروق اعظم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ امیر المومنین میں کافر کا میں نے جو ہے ماتھا چوم لیا ہے، ایک کافر کی میں نے عزت کی ہے۔ آج تو کہتے ہو وہ انسانیت، وہ کافر ہو کو مسلمان ہو کو گستاخ ہو سب کو ایک جیسا ملو۔ حضرت فاروق اعظم کو عرض کرے اے امیر المومنین میں نے کافر کا ماتھا چوم لیا، پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کہا حذیفہ تیری وجہ سے یہ 80 مجاہد چھوڑ کے آئے نا؟ کہا ہاں۔ کہا مدینے والوں اکٹھے ہو جاؤ، اس نے صرف ایک کافر کا ماتھا چوم کے 80 مجاہدوں کو رہائی کے دلائی ہے، اور یہ پریشان ہے کہ اس نے کافر کا ماتھا چوما ہے۔ آؤ سب سے پہلے اس کا ماتھا میں چومتا ہوں، اس کے بعد مدینے والوں تم اس کا ماتھا چومو۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ کہ جس نے جو ہے یعنی جنہوں نے دین کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ یہاں سگریٹ پینے والا سگریٹ نہیں چھوڑتا، ہیروئن پینے والا ہیروئن نہیں چھوڑتا، اور یہاں یار چرس پینے والا چرس نہیں چھوڑتا، ذائقہ لگ گیا، اور تو دین چھوڑتا ہے، مسلک چھوڑتا ہے، نبی کا نام چھوڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تجھے ذائقہ نہیں ابھی تک آیا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس ایمان کا ذائقہ عطا فرما دے، دین کا ذائقہ عطا فرما دے، پھر انشاءاللہ یہاں بھی بہاریں، قبر میں بھی بہاریں، حشر میں بھی بہاریں۔ یہاں تو ہمیں کون روکے گا؟ یہاں تو کون روک سکتا ہے؟ ہمیں قبر و حشر میں بھی کوئی نہیں روکے گا۔ اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔